ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ادائیگی کے حوالے سے میں نے چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں۔ ادائیگی میں بھی خاص طور پر جو رموز ہیں اوقاف کے، جنہیں رموز اوقاف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ایک مستقل فن ہے کہ قرآن پاک میں مختلف علامات ہمیں نظر آتی ہیں لکھی ہوئی، تو ایک عام قاری کے لیے، خاص طور پر ہم عجمیوں کے لیے آسانی کے لیے وہ علامات لگائی گئی ہیں۔ وہ علامات تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا ان کا کیا مفہوم ہے۔ آج ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک میں 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 41۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ آتا ہے، اصل میں یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ وہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں جودی پہاڑ پہ ٹھہری، اس کے بعد آتا ہے وقال ارکبوا، آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یہ قرآن پاک میں صرف ایک موقع ہے، اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں امالہ۔ امالے کا مطلب یہ ہے، انشاءاللہ میں ہماری ترتیب ہے، آئندہ ہم اس کو قرآن کی ادائیگی کے حوالے سے بھی تجوید کے وہ قواعد شروع کریں گے، وہاں بھی یہ بات ابتدا میں آئے گی۔ صرف ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک میں جتنے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک، جنہیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں، ان حروف تہجی کی ساؤنڈ دو طرح کی، ایک ساؤنڈ کو ہم کہتے ہیں معروف، ایک کو کہتے ہیں مجہول۔ مثلا سمجھانے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں، انگریزی کے جو الفابیٹس ہیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے ایک اے کا ساؤنڈ ہے، اے جے کے، ان کی ایک آواز ہے، ایک آواز ہے ای، ایک ای کا ساؤنڈ ہے، ایک اے کا ساؤنڈ ہے۔ قرآن پاک کی ادائیگی میں یہ اے جے کے اس طرح کی آواز نہیں، قرآن میں آواز آئے گی ای کے رنگ میں۔ مثلا قرآن میں لفظ لکھا ہے الحمدللہ ہی، اب حاضر ہی ہوگا، حاضر ہے نہیں ہوگا۔ الف با تا ہم پڑھتے ہیں، الف بے تے سے، یہ ویسے ہی میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ تفصیل اس کی وہاں آئے گی پھر بعد میں۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ لگے، کہنے لگے جی ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول میں بچہ پڑھتا ہے الف بے تے سے ٹے، اور گھر میں حافظ صاحب اس کو پڑھاتے ہیں الف با تا سا، یہ بچہ تو بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، پتہ نہیں بے تے سے صحیح ہے کہ با تا سا ہی صحیح ہے۔ میں نے کہا کوئی کنفیوژن کی بات ہی نہیں، کہنے لگے نہیں بڑا کنفیوژن ہو جاتی۔ میں نے کہا جی اچھا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے بورڈ پہ لفظ لکھا، میں نے کہا جی آپ اے فار، بچے کو کیا یاد کراتے ہیں؟ اے فار ایپل، آگے کیا کہتے ہیں؟ ایپل مانے سیب۔ تو میں نے کہا یہ ایپل ہے یہ سیب ہے، کیا چیز ہے؟ یا اس کو ایپل کہیں یا اس کو سیب کہیں۔ کہنے لگے جی انگریزی میں ایپل ہے، اردو میں سیب ہے۔ تو میں نے کہا یہ یہاں کیوں نہیں سمجھاتے آپ؟ میں نے کہا یہ جو با تا سا شکل بنی ہوئی ہے، یہ ایک شکل ہے، اس شکل کے نام ہے، اس شکل کو عربی میں کہتے ہیں با، اردو پنجابی میں کہتے ہیں بے، تو اس میں کون سی بات؟ چیز ایک ہی ہے، اس کے دو نام ہیں، عربی میں وہ با تا سا ہے، عربی اردو کے اندر پنجابی میں بیتے سے ہے، پنجابی میں بیتے سے پڑھتا ہے بالکل صحیح، لیکن عربی میں اگر بیتے سے پڑھے گا تو غلط ہے۔ تو یہ چیز اصل میں سمجھنے کی صرف ہے، اس کی تفصیل میں بار بار عرض کر رہا ہوں، وہ آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ اس مجہول انداز میں بے تے سے کے انداز میں نہیں پڑھا جاتا سوائے ایک حرف کے۔ ہم جس روایت میں قرآن پڑھتے ہیں وہ روایت حفص کہلاتی ہے، امام حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی میں نے ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا کچھ اس حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کی تھی، ابتدائی قسطوں میں آپ دیکھیے گا۔ تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پورے قرآن پاک میں ایک حرف ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے مجہول، وہ بھی میں لفظ پڑھ رہا ہوں، سورہ ہود ہے، 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 41، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ اب را کے نیچے اگر آپ زیر پڑھے نا، اور آپ قرآن کھول کے دیکھیے گا، یہاں سائڈ پر حاشیے میں لکھا ہوتا ہے کہ قرأ الحفظ، امام حفظ نے اس کو پڑھا ہے را کے امالے کے ساتھ، امالت الرا۔ اب را میں امالے کا کیا معنی؟ اگر آپ را کے اوپر کھڑا زبر پڑھے نا پھر یہ ہوگا مجراہا، اگر را کے نیچے کھڑی زیر پڑھیں پھر ہوگا مجریہا۔ اب نہ اس کو آپ نے مجراہا پڑھنا ہے نہ اس کو مجریہا پڑھنا ہے۔ امالے کا لفظی مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، جھکانا۔
ہم کہتے ہیں نا میرا اس طرف میلان ہے جی، جھکاؤ ہے، تو امالے کا مطلب ہے زبر کو زیر کی طرف جھکا کر پڑھنا، نہ تو وہ زبر ہو نہ وہ زیر ہو، درمیانی آواز ہو، وہ یہی ہوگی جیسے قطرے، سویرے، ستارے اردو کے لفظ ہیں جسے ہم مجہول کہتے ہیں، اس راہ کو مجہول پڑھا جائے گا، لیکن ہم اس کو مجہول نہیں کہتے، ہم اس کو امالہ کہتے ہیں اصطلاحی طور کہ اس راہ میں امالہ ہوگا۔ آپ پڑھیں گے وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو ایک حرف ہے قرآن پاک میں جس میں امالہ ہے، روایت حفص کے مطابق باقی کسی میں امالہ نہیں ہے۔ یہ بھی عام قاری کے لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک مقام ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 41 ہے، اور سائیڈ میں حاشیے میں قرآن میں لکھا بھی ہوتا ہے، تو پڑھتے وقت ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔